حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ہی خاندان سے 3 بڑے دشمن تھے، اور یہ لوگ معمولی دشمن نہیں تھے، اتنے بڑے دشمن تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے یا پریشان کرنے میں کوئی چھوٹا موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ان 3 بڑے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تھا ابو لہب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا، یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے جاتے تھے، اسلام سمجھانے جاتے تھے، تو ابو لہب بھی آپ کے پیچھے جایا کرتا تھا، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات شروع کرتے، لوگوں کو سمجھانا شروع کرتے، تو ابو لہب بیچ میں آ جاتا اور آ کر کہنے لگتا کہ اے لوگوں، اس کی بات مت سنو، یہ میرا بھتیجا محمد ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پاگل اور مجنون ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پورا مجمع بکھر جاتا تھا۔ تو سب سے بڑا دشمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابو لہب تھا، جو آپ کا حقیقی چچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حشر بہت برا فرمایا، قرآن کریم میں سورہ لہب نازل کر دی، دنیا میں بھی ہلاک کیا، اور آخرت میں بھی ان کا انجام بہت برا ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ پہلا دشمن تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بڑے دشمن تھے حضرت عبداللہ ابن ابی امیہ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے، آپ کے خاندان میں سے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے اور تکلیف پہنچانے میں کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم میری آنکھوں کے سامنے سیڑھی لگا کر آسمان میں جاؤ اور اپنی نبوت کا دستاویز لے کر آؤ، اپنی نبوت کا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ، اور 4 فرشتوں کو گواہ کے طور پر لے کر آؤ، اور وہ فرشتے تمہاری نبوت کی گواہی دے بھی دیں، تب بھی میں تم پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کی عجیب عجیب باتیں کہا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے ہدایت دینا چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں عبداللہ ابن ابی امیہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت سے نوازا اور آپ صحابی بن گئے۔ یہ دوسرے بڑے دشمن تھے جو حضور کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بڑے دشمن تھے جو خود آپ کے چچا زاد بھائی تھے، یہ تھے سفیان ابن حارث رضی اللہ عنہ، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ سفیان ابن حارث رضی اللہ عنہ کا کام یہ تھا اسلام لانے سے پہلے کہ یہ گندے گندے اشعار پڑھا کرتے تھے اور حضور کی بے عزتی کرتے تھے، یعنی حضور کی شان میں کیچڑ اچھالتے تھے۔ ایسے برے برے اشعار پڑھا کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ سفیان ابن حارث کے شعر نے مجھے بہت تکلیف پہنچایا، اس کے اشعار نے مجھے بہت تکلیف پہنچایا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے سفیان ابن حارث کی بھی دل کی دنیا بدل گئی، اور سفیان ابن حارث بھی مسلمان ہو کر صحابی بن گئے۔ تو یہ 3 بڑے دشمن تھے جو آپ کے خاص خاندان سے تھے۔ تو اس واقعے سے، اس ویڈیو سے یہ خلاصہ نکلتا ہے، ہمارے لیے سبق نکلتا ہے کہ جب وقت کے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کے خاندان سے ہو سکتے ہیں، تو آج کے مسلمانوں کے دشمن انہی کے خاندانوں سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسی لیے ہر مسلمان کے خاندان میں کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سب کے حقوق کو ادا کرتے چلیں، جس کے جیسے اعمال ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ویسا ہی حشر کرے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔